وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین الہادیین المہدیین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کائنات سی اجے تے وچ پردے کتے بو ظہور دی پئی نہیں سی۔ کائنات سی اجے تے وچ پردے کتے بو ظہور دی پئی نہیں سی۔ کتے عیسیٰ دے دم وچ دم نہیں سی، دم نال زندہ ہویا کوئی نہیں سی۔ کائنات سی اجے تے وچ پردے کتے بو ظہور دی پئی نہیں سی۔ کتے عیسیٰ دے دم وچ دم نہیں سی، دم نال زندہ ہویا کوئی نہیں سی۔ کتے موسیٰ کلیم دی طور اتے گل بات اجے کدرے ہوئی نہیں سی۔ کتے موسیٰ کلیم دی طور اتے گل بات کدرے اجے ہوئی نہیں سی۔ پردے وچ سی اجے حسین یوسف، ہوش اجے زلیخا تے کھوئی نہیں سی۔ کتے پتر دے ہجر فراق اندر اکھ اجے یعقوب دی روئی نہیں سی۔ ابراہیم اتے اگ نمرود والی، ابراہیم اتے اگ نمرود والی کدرے اجے گلزار تے ہوئی نہیں سی۔ کتے نام نشان طوفان دانا قوم نو بھی رب ڈبوئی نہیں سی۔ کتے مٹی دیوانیاں آدم دی پانی پا فرشتیاں گوئی نہیں سی۔ میرے مصطفیٰ نبی سن اس ویلے ذات رب دی سی اور کوئی نہیں سی۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور ان کے میلاد کی محفل سجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس محفل کا انعقاد کرنے والے تمامی احباب، میں اگر ایک دو کا نام لوں تو بہت سارے نام ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کر کے آج کے دور کو 14 صدیوں کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل، یہ وہ محفل ہے کائنات میں اتنی کثرت سے کوئی محفل نہیں ہوئی جتنی کثرت کے ساتھ محمد عربی کے میلاد کی محفل ہے۔ یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا، سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا،
اس سلسلے کا آغاز تو اس وقت ہوا تھا جب کائنات کا کوئی فرد پیدا نہیں ہوا تھا، ایک ذات رب کی تھی اور ایک رب کے محبوب کی تھی۔ کائنات بنانے سے بہت ہزار سال پہلے اللہ سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم کے فرمان میں ہے، کائنات بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ خود سورۃ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور محمد عربی فرماتے ہیں قرآن میں میرے جو نام ہیں ان میں یاسین بھی میرا نام ہے، طٰہٰ بھی میرا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل، یہ معاملہ ہر ایک کے نصیب کا نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس محفل میں چلا آئے، اس کے لیے پروردگار انتخاب کرتا ہے، اللہ چنتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ یہ توفیق مجھے ذرا ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی گفتگو کی طرف۔ کربلا کے میدان میں منکر زیادہ تھے کہ حق والے زیادہ تھے؟ 22,000 جو فوج تھی حسین کو شہید کرنے جو آئی تھی، وہ 22,000 کا لشکر سارے ہی کلمہ پڑھنے والے تھے، سارے ہی مسلمان تھے۔ 22,000 کا لشکر نمازیں پڑھنے والا تھا، ان کے مقابلے میں حق والے کتنے تھے؟ صرف 72۔ اس کا مطلب یہ ہوا حق کا فیصلہ تعداد سے نہیں ہوتا، حق کا فیصلہ صرف اس بات سے ہے علی کا ماننے والا کون ہے، علی کا منکر کون ہے۔ حق کا فیصلہ صرف اس بات پر ہے حسین کی صف میں کھڑا کون ہے، حسین کے مقابلے میں کون کھڑا ہے، فیصلہ اس بات پر ہے۔ حق کا فیصلہ فقط اس بات پر ہے محمد کا نام لینا کون ہے اور محمد کا منکر کون ہے، فیصلہ اس بات پر ہے، تعداد پر فیصلہ نہیں ہے۔ حق کے ماننے والے تعداد میں تھوڑے ہی نظر آتے ہیں۔ بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر کافروں کا تھا، اس دن بھی مسلمان تو 313 ہی تھے جو لڑ رہے تھے، تو تعداد ہمارے بھائی صفدر صاحب اس پہ پریشان تھے۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں 2-4 بھی میری طرف توجہ رکھ کے بیٹھیں گے تو ہم میلاد کی محفل کریں گے۔ میں تو اس میلاد کی محفل کو بھی جانتا ہوں، اس کی آواز تھوڑی سی ذرا کو سیٹ کریں۔ میں تو اونچی نیچی کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کھینچے نہ، میرا سانس نہ کھینچے۔ میں اس میلاد کی محفل کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا اور میلاد محمد عربی کا تھا۔ پہلا نبی آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو لے کر بیٹھے ہیں، اب بندے 2 ہیں، گفتگو دونوں کے درمیان ہے، اور آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے شیس، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا، میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت یہ ہے تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کے نام کا ذکر بھی کرنا۔ کتنے لوگ تھے یہ؟ 2 تھے، دونوں نبی، اور کر کیا رہے تھے؟ محمد کا ذکر۔
بات کس کی ہے؟ محمد عربی کی. پہلا نبی ہے آدم علیہ السلام. 8000 سال کا فاصلہ ہے آدم سے لے کر محمد عربی تک. حضور کے آنے سے 8000 سال پہلے آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کے ساتھ بیٹھ کر میلاد محمد کی محفل سجا رہے اور وہاں اسے کہتے ہیں میرے بیٹے شیش میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کے نام کا ذکر ضرور کرنا. کیوں؟ اس لیے لقد رأیت اسم محمد مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والتین. وجہ یہ ہے جب اللہ نے مجھے بنایا تھا ابھی میری روح پوری طرح میرے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی. میں نے آنکھ کھولی تھی عرش کے ستونوں پہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تھا. روح پوری داخل نہیں ہوئی, ابھی روح جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی, آدھے دھڑ میں داخل ہوئی, آنکھ کھل گئی. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی, اس وقت وہ کہتے ہیں میری نظر پڑی تو عرش کے ستونوں پہ میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا تھا. پھر اللہ نے مجھے آسمانوں میں سیر کرنے کا موقع دیا. انی طفت السماوات, میں آسمانوں میں سیر کرتا رہا. فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ. میں نے آسمانوں میں جس جگہ کو بھی دیکھا وہاں محمد کا نام لکھا دیکھا. آپ اس جملے کو سمجھیں. یہ مسجد ہے نا آپ کی, یہاں اس طرف لکھا ہے سیدنا امام حسن, ادھر لکھا ہے فاصلے پر سیدنا امام حسین. اچھا, جہاں امام حسن لکھا ہے اور ادھر امام حسین, دونوں کے درمیان آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے درمیان والے حصے پر نہیں لکھا ہوا. یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو. ایک طرف لکھا ہے امام حسن, آگے جا کے کچھ جگہ چھوڑ کر دوسری طرف لکھا ہے امام حسین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں درمیان میں جگہ خالی ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں, باہر جا کے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میں مسجد میں گیا کہیں حسن لکھا تھا کہیں حسین لکھا تھا, یہ بات ہوگی نا. لیکن میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ میں نے مسجد میں دیکھا تو جدھر میری نظر جاتی تھی حسین لکھا ہوتا تھا. یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جگہ خالی ہے. حسن ادھر ہے حسین ادھر ہے, بیچ میں جگہ خالی ہے. آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم کہتے ہیں میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں محمد کا نام نہیں لکھا دیکھا. یوں نہیں تھا کہ یہاں محمد لکھا ہو پھر وہاں محمد لکھا ہو پھر وہاں محمد لکھا ہو. آدم یہ نہیں کہہ رہے کہ جگہ جگہ محمد لکھا تھا. جملوں پہ غور کرنا. آدم یہ نہیں کہہ رہے کہ جگہ جگہ محمد لکھا تھا. آدم کہہ رہے ہیں ہر جگہ محمد لکھا تھا. بھائی بڑی توجہ چاہیے آپ کو. کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں؟ آسمانوں پر. دھیان ہے نا آپ کا؟ آپ کی توجہ یار چاہیے مجھے. میں کچھ اور مزاج کا بندہ ہوں, آپ میرے بڑے گہرے تعلق والے ہیں, مدتیں ہوئی ہیں. اب تو یہ گھر جیسا بن گیا ہے معاملہ, ویسے بھی گھر ہی تھا. یہ دن ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے گلے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ مائک کے سہارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں سارے, اور پھر یہ اسی کا. آپ اس بات پر دھیان نہ دیں کہ میرے گلے کی آواز کیسی ہے, آپ اس پر دھیان دیں کہ میرے لفظ کیا ہے. ان لفظوں پر آپ کی نظر ہو, آنکھ کھلی ہو, چہروں پہ مسکراہٹ ہو, بس
بولے یا نہ بولے غرض نہیں ہے مجھے، یہ مجھے پتا رہے کہ بندہ میری بات سن کے سمجھ رہا ہے، اتنا بس ہو جائے، محفل میلاد ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، معاملہ اتنا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بات میں نے کچھ اور کرنی تھی، ہو سکتا ہے ادھر پلٹ جاؤں، لیکن اب شروع کوئی اور کر لی ہے میں نے، اس طرف آنا ہے ذرا۔ آدم کہہ رہے ہیں میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں محمد کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اچھا، آدم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے، انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے۔ تو آدم ہے سب سے پہلے انسان، کس لیے پیدا ہوئے؟ قرآن کی آیت کے مطابق آدم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت ہوتی ہے معرفت کے سر پہ، کوئی جتنا اللہ کی قدرت کو جانے گا اتنا ہی اللہ کے سامنے سار اپنا جھکاتا چلا جائے گا۔ کوئی دیکھے گا کہ اللہ زبردست قدرت کا مالک ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرے گا، کوئی دیکھے گا کہ میں خطا کرتا ہوں تو اللہ فوراً گرفت کر لیتا ہے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کوئی دیکھے گا کہ میں نیکی کرتا ہوں تو اللہ فوراً انعامات کی بارش کر دیتا ہے تو بندہ دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرے گا، کوئی دیکھے گا کہ ادھر میں ماں باپ کے قدم دباتا ہوں، ادھر میرا رب مجھ پر انعامات کی بارش کرتا ہے تو بندہ دوڑ کے ماں باپ کے قدم دبائے گا۔ تو جب تک بندے کو پتا چلے میرے رب کی قدرت کتنی وسیع ہے، جو اسے رب کی قدرت کا پتا چلتا جائے وہ عبادت پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر بندے کو پتا چلے دشمن مجھ پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور دشمن پکڑ لے لیکن رب وہاں بچائے اسے، تو بندہ کہتا ہے کمال ہے، میرا رب مجھے کہیں پھنسنے نہیں دیتا۔ یار یہ مسئلہ سمجھو، رب کی عبادت کرنی تھی، رب کی عبادت کرنی تھی، عبادت کے لیے کیا چاہیے تھا؟ رب یہ انتظام کرتا کہ آدم کو اپنی پہچان عطا کرتا، رب آدم کو اپنی قدرت دکھاتا، کیوں؟ تاکہ جتنا آدم رب کو پہچانے اتنی آدم رب کی عبادت کرے گا۔ عجب مرحلہ ہے، اللہ عبادت اپنی چاہتا ہے مگر آسمانوں پر اللہ 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 نہیں لکھا، آسمانوں پر لکھا محمد 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 لکھا۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا نا، تو چاہتا آسمانوں کے چپے چپے پہ لکھتا اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ آدم کی نظر پڑتی، ہر طرف اللہ لکھا نظر آتا، آدم سمجھتے میرا رب ہے، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کروانی تھی نا، اپنی پہچان کرواتا۔ عجب مسئلہ ہے، عبادت اپنی کروانا چاہتا ہے، پہچان محمد کی کروا رہا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ عبادت اپنی کروانا چاہتا ہے، قدرت نہیں دکھا رہا، محمد کی زیارت کروا رہا ہے۔ عبادت اپنی کروانا چاہتا ہے، پہچان محمد کی کروانا چاہتا ہے، معرفت محمد کی کروانا چاہتا ہے۔ ہم حیران ہیں، صرف یہی نہیں، آدم اپنے بیٹے شیش کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلی بات کرتے ہیں، میرے بیٹے میں آسمانوں میں پھرا، ہر جگہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہ دیکھی جہاں محمد لکھا ہوا نہیں تھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کیا، فلم آرا فی الجنت کسرم ولا غرفہ الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ۔ میں جنت کے جس محل میں گیا ہر محل پہ محمد لکھا تھا،
آپ کی توجہ ہے نا؟ میں جنت کے جس محل میں گیا، یہاں بڑی قیمتی بات ہے، میں جنت کے جس محل میں گیا ہر محل پہ محمد لکھا تھا، ہر محل کے جیسے کمرے میں گیا ہر کمرے پہ محمد لکھا تھا۔ اچھا مجھے ایک بات یہاں بتائیں، ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے بنگلے کوٹھیاں بنائے ہوتے ہیں، گھر کے گیٹ کے پاس اپنے نام کی تختی لگائی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھر کا مالک یہ ہے جس کے نام کی تختی لگی ہوتی ہے۔ آپ اس گھر سے آگے گزر جائیں، کیا وہ تختی ہر کمرے پر بھی لگی ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے کچھ نظر آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں میری بات کو۔ جو بندہ گھر کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے نام کی تختی باہر والے دروازے پہ لگاتا ہے مگر اندر والے دروازوں پہ نہیں لگاتا، ہر کمرے کے دروازے پہ نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے دنیا کو پتہ چل جائے گا، جب باہر والے دروازے پہ نام دیکھے گی تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کا مالک میں ہوں۔ یار پوری دنیا میں رواج یہ ہے کہ اگر بتانا ہو کہ گھر کا مالک میں ہوں تو صرف باہر والے دروازے پہ نام لکھا جاتا ہے۔ عجب منظر ہے، اللہ محل کے باہر والے دروازے پر نہیں لکھ رہا، باہر بھی محمد، اندر ہر کمرے کے ہر دروازے پہ محمد، ہر کمرے کے ہر دروازے پہ محمد۔ اگر مالک ہی بتانا تھا تو صرف باہر والے دروازے پر لکھا کافی تھا۔ رب العالمین تو باہر والے دروازے کے بعد اندر کیوں لکھ رہا ہے؟ رب کہتا ہے میں صرف یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میرا مصطفیٰ اس محل کا مالک ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جنت کے چپے چپے کا مالک میرا محمد ہے۔ اچھا پروردگار اس سے پتہ چل جاتا تھا اگر تو باہر بھی لکھ دیتا، اگر تو باہر بھی لکھ دیتا، عجب مرحلے پہ ہوں، اگر تو باہر کے دروازے پہ بھی محمد لکھ دیتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ محل محمد کا ہے تو اس کے اندر کا ہر کمرہ بھی محمد کا ہے۔ رب کہتا ہے وجہ صرف یہ نہیں ہے، تمہیں کوئی اور سبق سیکھنا ہوگا۔ وہ سبق کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جب رب نے عرش کو پیدا کیا، توجہ رہے، کس کو پیدا کیا؟ اچھا نہیں یار، مزہ کم ہو رہا ہے، مزہ کم ہو رہا ہے کیونکہ میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں، وہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور آپ ابھی میرے ساتھ چل نہیں رہے صحیح، چلنا چاہیے میرے ساتھ، یہ چلیں گے تو پھر معاملہ بنے گا۔ عرش کو پیدا کیا، حضور کی حدیث ہے جس وقت اللہ نے عرش کو پیدا کیا فَاضْطَرَبَ، عرش کانپا، عرش کانپ گیا۔ کیوں؟ اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے عرش کانپا، فَاضْطَرَبَ، عرش کانپا۔ اب کانپ کون رہا تھا؟ عرش۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کی ہیبت سے عرش کانپ رہا تھا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَكَتَبَ اسْمِي عَلَى الْعَرْشِ فَسَكَنَ، اللہ نے عرش کو سکون دینے کے لیے میرا نام عرش پر لکھا۔ میں عرش کانپ رہا تھا، جب عرش پر رب نے محمد لکھا اس کی کپ کپاہٹ بند ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں عرش کو سکون آ گیا۔ اب رب بتا رہا ہے او لوگوں میں صرف مالک بتانے کے لیے نام نہیں لکھ رہا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کائنات کی ہر شے اسے سکون ہی تب پاتا ہے جب محمد کا نام لکھا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو سکون محمد کے نام سے آتا ہے۔
आदम अपने बेटे शीश को कह रहे हैं, मेरे बेटे मैं जन्नत में फिरा हूँ, मैंने देखा है जन्नत के हर महल पे मोहम्मद का नाम, हर महल के हर कमरे पे मोहम्मद का नाम। फिर मैं जन्नत में फिरता रहा, मैंने देखा लक़द रअयतु इस्म मोहम्मद मकतूबन अला नुहुरिल हूरिल ईन व अला वरक कसब अजामिल जन्ना व अला वरक शजरत तूबा व अला वरक सिदरतुल मुंतहा व अला अतराफिल हुजब व बैना आयुनिल मलाइका। मेरे बेटे मैंने देखा मोहम्मद का नाम हूरों के सीनों पे लिखा हुआ था। मैंने देखा जन्नत के जंगलों के सारे दरख्तों के हर पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। मैंने देखा शजरे तूबा के हर पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा था। अच्छा, अब आपको पता है शजरे तूबा क्या है? कोई बंदा है ऐसा जो मुझे बताए कि शजरे तूबा क्या है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता तो जरा सुनना कि शजरे तूबा है क्या, फिर आपको पता चले मोहम्मद का नाम करिश्मा क्या करता है। शजरे तूबा जन्नत में एक दरख्त है और इतना बड़ा दरख्त है कि अगर जन्नती घोड़े पर सवार होकर एक आदमी जन्नत के उस दरख्त के नीचे चलने लगे, 100 साल तक चलता रहे, दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। घोड़ा दुनिया का नहीं, जन्नती घोड़ा, जन्नती घोड़े पर बैठकर चलता रहे, 100 साल चलता रहे, साया खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्यों खत्म नहीं होगा? इसलिए खत्म नहीं होगा, जन्नत कितनी लंबी चौड़ी है उसका अंदाजा है। कुरान कहता है जन्नतुन अर्जुहस समावात वल अर्द, वो जो जन्नत है आसमानों और जमीनों की चौड़ाई के बराबर जन्नत है अल्लाह की। आसमान कुल और जमीने कुल, सारी दुनिया मिला लो, रब कहता है इतनी बड़ी है मेरी जन्नत। उस जितनी बड़ी वो जन्नत है, उस जन्नत में एक दरख्त है, वो इतना बड़ा दरख्त है कि जन्नत पूरी के ऊपर उस दरख्त की छांव जा रही है। शजरे तूबा वो है, उसकी टहनियां जब निकलती हैं तो कोई जन्नती ऐसा नहीं जिसके घर के ऊपर से शजरे तूबा की टहनी जा ना रही हो। हर घर के ऊपर से, हर घर के ऊपर से शजरे तूबा की टहनियां जा रही हैं। जन्नती घर में खड़ा है, उसका दिल करता है मैंने जो लिबास पहना है आज ये बदल जाए, मेरा लिबास इस रंग का हो, मेरा ये लिबास इस शक्ल का हो। शजरे तूबा की तरफ देखता है, शजरे तूबा उसी रंग का लिबास नीचे नाज़िल कर देता है। शजरे तूबा से लिबास आता है, बंदे का दिल करता है फला फल खाना चाहता हूं, किसी और दरख्त के पास जाने की हाजत नहीं, हालांकि दरख्त बड़े हैं, मगर शजरे तूबा को कहे मुझे वो फल चाहिए, शजरे तूबा हर वक्त हर किस्म का फल दे सकता है। इतना बड़ा शजरे तूबा, इतना बड़ा शजरे तूबा, एक दरख्त, बड़ी तवज्जो रहे, एक दरख्त है शजरे तूबा और हर घर पर उसकी टहनियां, हर जन्नती वहां से लिबास ले, हर जन्नती वहां से फल ले। अब जानते हो, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें, इतना बड़ा शजरे तूबा उगा कहां है? हाय हाय हाय, मैं बात कीमती करना चाहता हूं, कीमती बात है। शजरे तूबा जिसकी टहनी पूरी जन्नत पर फैली टहनियां, जिसकी टहनी हर जन्नती के घर पर से गुजरे, शजरे तूबा जिसका फल हर जन्नती खाए, लफ्जों पे गौर रहे, शजरे तूबा जिसका फल हर जन्नती खाए, हर जन्नती खाए, वो शजरे तूबा उगा कहां है? तफसीरे कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं जन्नत में जो मोहम्मद अरबी का महल है, उस महल के सहन में यह दरख्त उगा हुआ है। उस महल के, किसका महल है? किसका महल है? मोहम्मद अरबी का। उस महल के सहन में उगा है शजरे तूबा। यार तवज्जो रखो, उगा कहां है? मोहम्मद अरबी के महल के सहन में। सहन में पूरी जन्नत खाए इसका फल। हाय हाय, नहीं ना आप, मैं कह रहा हूं, आप नहीं चल रहे मेरे साथ। पूरी जन्नत
پھل کھا رہی ہے شجرے طوبہ کا، اور شجرے طوبہ کہاں اگا ہے؟ محمد کے گھر میں۔ شجرے طوبہ کہاں اگا ہے؟ محمد کے گھر میں۔ رب بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے جنتیوں کو، او جنتیوں، جب تک تم دنیا میں تھے محمد کا صدقہ کھاتے تھے، اب جنت میں آئے ہو محمد کے گھر کا کھاؤ گے۔ آپ سمجھے ہیں؟ شجر طوبہ محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب بتانا چاہتا ہے جب تک جیتے تھے دنیا میں محمد کا صدقہ کھاتے تھے، جنت میں آ کے محمد کے گھر کا کھا رہے ہیں، یا وہاں بھی محمد کا کھاتے تھے یہاں بھی محمد کا کھاؤ۔ تو پھر یہی تو وہ مسئلہ ہے، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جب کھا تیرا رہے ہیں، کھا تیرا رہے ہیں تو پھر گائیں گے بھی تیرے گیت۔ اب شعر دوبارہ سنو، شعر دوبارہ، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ دونوں لائنیں آپ نے سن لی، اب میں دوسری کو بدلنے لگا ہوں، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، میرے گیتاں نو کی سمجھنے گاواں یا رسول اللہ۔ گائیاں، او گائیاں کو بھی تو گائے کہتے ہیں، گائے کو کیا پتا محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، میرے گیتاں نو کی سمجھنے گاواں یا رسول اللہ۔ او ان گائیوں کو کیا پتا ہے محمد کا مقام کیا ہے، جن کو آ جاؤ اب آپ لگ رہا ہے چل رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں عظمت والا رسول مبعوث کر دیا، عظمت والا رسول بھیج دیا، مومنوں پر احسان کیا۔ آپ کی توجہ، حضور صورت میں انسان ہے، حقیقت میں رب کا احسان ہے۔ بات سننا، صورت میں انسان ہے، حقیقت میں رب کا احسان ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو میلاد نہیں نہ مناتے، ان کا اور میلاد منانے والوں کا کوئی علمی مسئلہ ہے، کوئی علمی مسئلہ ہے، ان کی دلیلیں اور ہیں، ان کی دلیلیں اور ہیں۔ میں عرض کروں یہ مسئلہ دلیلوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ نظر کا ہے، فرق نظر کا ہے، فرق نظر کا ہے۔ اب فرق سمجھنا، حضور صورت میں انسان ہے، حقیقت میں رب کا احسان ہے۔ جس کی نظر محمد کے انسان ہونے پر رک گئی، توجہ ہے آپ کی، جس کی نظر، میں یہاں تک لانے کے لیے آپ کو اتنی دیر سے زحمت دے رہا تھا، جس کی نظر صورت، مقام دو ہے، مقام دو، صورت میں محمد کیا ہے؟ انسان، حقیقت میں رب کا احسان، دو پہلو ہو گئے۔ جس کی نظر محمد کے انسان ہونے پر رک گئی وہ میلاد منانا پسند نہیں کرتا، جس کی نظر رب کا احسان ہونے پر جھک گئی وہ میلاد منانا بند نہیں کرتا۔ فرق دیکھنا،
یہ مسئلہ نظر کا ہے، یہ فرق نظر کا ہے۔ جس کی نظر صرف انسان پر رک گئی، محمد ہمارے جیسے انسان ہیں، جو کہنے لگ پڑا محمد ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ میلاد منانا پسند نہیں کرتا، اور جو کہتا ہے محمد رب کا احسان ہے وہ میلاد منانا بند نہیں کرتا۔ او فرق نظر کا ہے، نظر کا ہے، یہ نظر کا بڑا ہی فرق ہے۔ اب اس نظر کے فرق کو سمجھنا، جس کی نظر محمد کے ظاہری حال پر ہے، انسان ہیں، پھر رہے ہیں، شادی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ظاہری حال، جس کی نظر محمد کے ظاہری حال پر ہے وہ کہتا ہے محمد ہم جیسے، وہ کیا کہتا ہے؟ محمد ہم جیسے۔ جس کی نظر محمد کے ظاہری حال پر ہے وہ کہتا ہے محمد ہمارے جیسے ہیں۔ جس کی نظر محمد کے کمال پر ہے وہ کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں۔ فرق نظر کا ہے، فرق نظر کا ہے۔ جس نے محمد کو طائف میں لہو لہان دیکھا، نظر وہاں ہے، وہ جی خون بہا ہے، محمد کا خون بہتا ہے۔ جس نے محمد کو طائف میں لہو لہان دیکھا وہ کہتا ہے محمد ہم جیسے ہیں۔ جس نے محمد کو معراج میں سرے لامکان دیکھا وہ کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرق نظر کا ہے، فرق نظر کا ہے۔ جس نے محمد کو بازار جاتے دیکھا، جس نے محمد کو بازار جاتے دیکھا وہ کہتا ہے محمد ہمارے جیسے ہیں۔ جس نے سدرہ کے پار جاتے دیکھا وہ کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرق نظر کا ہے، فرق نظر کا معاملہ سمجھنا۔ جس کی نظر محمد کے ہاتھ کی انگلیوں پر ہے وہ کہتا ہے محمد ہم جیسے ہیں۔ جس کی نظر ہاتھ کی انگلیوں پر وہ کہے محمد ہم جیسا، جس کی نظر انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں پر وہ کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ کمال پر نظر رکھنی ہے، کمال پر، ظاہری حال پر نہیں۔ جس کی نظر انگلی کے اشارے پر ہے وہ کہتا ہے محمد بھی اشارہ کرتے ہیں، ہم بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جس کی نظر انگلی کے اشارے پر ہے وہ کہتا ہے محمد ہم جیسے ہیں۔ جس کی نظر پلٹتے سورج کے نظارے پر ہے وہ کہتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اشارہ انگلی کا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، محمد بھی کرتے ہیں۔ ہماری انگلی کے اشارے سے صرف اشارہ ہوتا ہے، محمد کی انگلی کے اشارے سے سورج کے پلٹنے کا نظارہ ہوتا ہے۔ فرق دیکھ، فرق نظر کا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، فرق کا نظر سمجھانا چاہتا، نظر کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ فرق بڑا مسئلہ علم کا نہیں ہے، مسئلہ نظر کا ہے۔ فرق نظر کا ہے، دیکھا کیا ہے۔ اچھا، میں یہ حدیث سنا جو رہا ہوں آپ کو، حدیث ہے بڑی قیمتی، بڑی قیمتی۔ یوں سمجھیں جسے یہ ایک حدیث سمجھ آ گئی اسے کوئی پریشانی کسی میدان میں پھر نہیں، پھر لاکھ بندے بیس بدل کے آ جائیں اسے بھٹکا نہیں سکتے۔ پر جس نے یہ حدیث توجہ سے نہ سنی، اسے سمجھ نہ آئی، پھر وہ جہاں مرضی رہے بھٹک سکتا ہے۔ حدیث قیمتی ہے، اور میری نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اس کا مول ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی قیمتی حدیث ہے جو سنانے لگا ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، حدیث کا نمبر ہے 17292۔ اہل حدیث جو ہمارے وہابی بھائی ہیں ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس کے صفحہ نمبر 108 پہ لکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے آپ کو دو حوالے دیے، حدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیا اور اپنے بھائیوں کی کتاب جلاء الافہام اس کا بھی صفحہ بتا دیا، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یار حدیث
پتہ نہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. میں ان کی کتاب کا بھی حوالہ دے کے سنا رہا ہوں. اب حدیث سن کر اگر تو محمد کی محبت کلیجے میں ہے تو پھر کوئی مائی کا لال اس کو سن کر ایویں ہی پیچھے نہیں رہے گا. پھر وہ بولے گا سمجھ نہ آئی تو پھر میرا قصور کہہ لے, پھر میرا قصور ہے. مگر حدیث کو سمجھنا. ہم ذرا سا کہیں نا حضور کو ہر شے کا علم ہے, ہمارا بھائی کہتا ہے شرک کر رہے ہو. ہر شے کا علم تو صرف اللہ کو ہے. ہم کہیں نا حضور ہماری سن لیتے ہیں, ہمارا بھائی کہتا ہے شرک کر رہے ہو, سنتا تو صرف اللہ ہے. ہم کہیں نا حضور ہمیں جانتے ہیں, ہم جہاں بھی رہیں حضور ہمیں جانتے ہیں, ہمارا بھائی کہتا ہے شرک کر رہے ہو, صرف اللہ ہر ایک کو جانتا ہے. تو ہمارا بھائی شرک کی پھتیاں لے کے پھر رہا ہے. جہاں کہیں ہم محمد کی تعریف کریں وہ پھتی ہمارے کندھے پہ لگا دیتا ہے. تو میں یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں, اب ذرا دل تھام کے حدیث کو سننا, ایک ایک لفظ پہ توجہ آپ کی رہے. ہاں آواز بڑی زبردست ہے, مائک کی ٹھیک ہو گئی. کیا کہتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا ان للہ ملکن, اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے, اعطاہ اسماء الخلائق کلھا, اللہ نے اسے ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دے رکھی. کس کو؟ فرشتے کو. تھوڑا سا ہل لیں. کس کو طاقت دی ہے؟ فرشتے کو. کتنی؟ ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت. ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت ایک فرشتے کو دے رکھی ہے. یار کمال ہو گئی. اگر کہیں کہ فرشتہ ساری مخلوق کی آواز سن لیتا ہے تو ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہم کہیں محمد سب کی سن لیتے ہیں تو بھائی شرک کی پھتیاں لگا دیتا ہے. بھائی توجہ رکھ, ان للہ ملکن, اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے, آتاہ اسماء الخلائق کلھا, اللہ نے اسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے. اچھا فرشتہ ہے کہاں؟ وہ فرشتہ کہاں ہے؟ کرتا کیا ہے؟ یہ طاقت کیوں ہے؟ اتنی طاقت اسے کیوں دی؟ سرکار نے فرمایا بتاؤں وہ فرشتہ کہاں ہے؟ ہووا قائم علی قبری اذا متو, جب میں پردہ فرما جاؤں گا نا دنیا سے, وہ فرشتہ میری قبر میں پیروں کی طرف کھڑا ہو جائے گا. کہاں کھڑا ہوگا؟ حضور کی قبر انور پر. کہاں کھڑا ہوگا؟ حضور. کرے گا کیا؟ کام کیا ہے اس فرشتے کا؟ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ, پوری میری امت میں سے جو کوئی بندہ مجھ پر درود پڑے گا نا, وہ فرشتہ مجھے کہے گا یا محمد یصلی علیک فلان ابن فلان. میں ڈھونڈ رہا ہوں, یہاں صفدر خان صاحب بیٹھے تھے. صفدر خان صاحب آپ کے والد کا نام بتائیے گا. محمد نذیر. ہمارے بھائی صفدر صاحب بیٹھے ہیں, والد کا نام ہے محمد نذیر. اب یہ پڑھتے ہیں درود حضور پر. فرشتہ کیا بتائے گا؟ توجہ رہے, ایک قیمتی بات ہے. فرشتہ کہے گا حضور یا محمد یصلی علیک صفدر ابن محمد نذیر. یہ کہے گا, فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ محمد نذیر کا بیٹا صفدر آپ پر درود پڑھ رہا ہے. جملہ نہیں, آپ جو سن رہے ہیں نا, میں اسے کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. آپ سنا حدیث نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے اسے ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دے رکھی. آواز سننے کی. چلو فرشتہ کھڑا ہے, یہاں ہم پڑھ رہے ہیں, اس تک آواز جائے, آواز جائے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ صرف آواز جا تو نہیں رہی,
فرشتہ صرف سن تو نہیں رہا، فرشتے کو تو یہ بھی پتا چل رہا ہے یہ آواز ہے کس کی۔ وہ صرف سن نہیں رہا، اسے یہ بھی پتا چل رہا ہے یہ آواز ہے کس کی۔ یعنی کروڑوں اربوں خربوں لامحدود دنیا میں سے اسے پتا ہے یہ آواز جو اس وقت میرے کان میں آ رہی ہے یہ صفدر کی ہے، یہ آواز محمد نذیر کے بیٹے صفدر کی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے فرشتہ صرف صفدر کی آواز نہیں پہچانتا، صفدر کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ، فرشتہ آواز بھی پہچانتا ہے، جس کی آواز آ رہی ہے اس کا نام بھی جانتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ یہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ صرف اتنا کام، صرف اتنا کام کہ محمد پر درود پہنچائے۔ بھائی کام کیا؟ محمد عربی کے پاس درود پہنچانے کا کام۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں یہ محمد کے دروازے پہ چوکیدار ہے، یہی کام ہے نا۔ دنیا میں کوئی درود پڑے یہ سرکار تک پہنچائے، کیا ہے؟ محمد کا چوکیدار۔ وہ چوکیدار کی طاقت اتنی زیادہ، سردار کی طاقت نہیں پتا۔ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد، سنتھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ آپ کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آئی ہے بات کی۔ جو سرکار کی قبر پر چوکیدار بن کے کھڑا ہے، جس کا صرف اتنا کام ہے امت محمد کا درود پہنچائے، سرکار تک درود پہنچائے، اسے رب نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، اسے رب نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں سنیں۔ کون؟ جس نے درود پہنچانا ہے، جس نے درود پہنچانا ہے اس کی اتنی طاقت ہے، جس پر درود پہنچانا ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ تو صرف پہنچانے کا کام کر رہا ہے، صرف درود پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اسے بھی تو دیکھ جس کی خدمت میں پہنچا رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا پھر سے پلٹ کے آؤ، حدیث کے لفظوں پہ واپس آؤ۔ کیا کہا؟ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے، آتاہ اسماء الخلائق کلہا، اللہ نے اسے، بڑی توجہ، میں پوری توجہ چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ آواز کوئی بات مس نہ ہو جائے آپ کی۔ اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہے، کتنی طاقت؟ ساری مخلوق کی آواز سننے کی۔ درود تو ہم پڑھ رہے تھے، درود تو ہمارا پہنچانا تھا، تو سارے انسانوں کی آواز سننے کی طاقت کافی نہیں تھی اس کے لیے؟ بھائی اس کے لیے اتنی طاقت کافی نہیں تھی کہ اسے انسانوں کی آواز سننے کی طاقت دے دی جاتی؟ مخلوق ساری میں تو بڑا کچھ آتا ہے۔ بس ساری مخلوق کی بات کرو گے تو چیونٹی بھی چیونٹیوں سے باتیں کرتی ہے، مخلوق میں شامل ہے، سانپ بھی باتیں کرتا ہے، مخلوق میں شامل ہے، سمندروں میں مخلوق رہتی ہے، مچھلی اپنی بیٹیوں کو باتیں سمجھاتی ہے، مچھلیوں کی باتیں ہوتی ہیں، درختوں کے سائے تک باتیں کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ باتیں کرتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے اِن مِّن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے بولتی ہے، ہر شے بولتی ہے، مخلوق ساری بولے، سمندروں میں مخلوق رہے، ہواؤں میں مخلوق رہے، آسمانوں پہ مخلوق رہے، ہر جگہ مخلوق ہے، انسان اکیلا نہیں۔ رب کی مخلوق کو کوئی گن سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی اللہ کی مخلوق کو گن؟ آپ نے گننا کیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ہی نہیں دینا، وہ میرے ساتھ بندے ساتھ دے رہے ہیں 15،
ابھی میں 20 کو دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ نہیں چل رہے، تو وہ جو 20 ہیں اگر وہ بھی میرے ساتھ چل پڑے، خدا جانے میں حدیث میں سے کیا نکتہ نکال دوں بھائی میرے ساتھ، اور اگر وہ 20 چپ رہے میرے ساتھ نہ چلے تو یوں سمجھو جو نکتے ذہن میں آئے کھڑے ہیں وہ بھی باہر نہیں آئیں گے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، مخلوق تو تھوڑی نہیں ہے، مخلوق جانتے ہیں مخلوق کہاں ہے؟ آسمان جو ہے نا، آسمان ہم نہیں جانتے کہ آسمان اللہ نے کس طرح کا بنایا ہوا ہے، لکڑی تو ہے نہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ دھوئیں سے بنایا تھا، دھوئیں سے۔ اب دھوئیں سے بنانے کے بعد وہ کیس شکل کس کے ہے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ معراج کی رات ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جبریل نے آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، اس سے پتا چلا کہ اس میں دروازے ہیں۔ اب وہ دروازے لکڑی کے ہیں کس کے ہیں ہمیں نہیں پتا، لکڑی تو ہے نہیں، لکڑی تو ہے نہیں، وہاں پر آسمان کس چیز کا بنا ہے پتا نہیں، نورانی ہے، وہ دھواں بھی نورانی ہے جس کا بنایا گیا ہے، وہ نورانی دھوئیں کا آسمان کیسا ہے ہمیں پتا نہیں۔ ہم اپنی لکڑی کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا تو کرسی میں سے چین چین کی آوازیں آتی ہیں، ہم اپنا لکڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو چون چاں کی آوازیں آتی ہیں، اسے کہتے ہیں چرچرانا، چرچرانا، لکڑی چرچراتی ہے، لکڑی کا دروازہ چرچراتا ہے، یہ لکڑی ہے، لوہا ہے، چرچرائے گا۔ اب کمال یہ ہے اللہ کے آسمان ہے نورانی، اللہ کے آسمان ہے نورانی، نورانی چیز بھی چرچرا سکتی ہے، بس لکڑی کے چرچرانے کی تو آواز آئی، لکڑی کا چرچرانا آواز ہے، لوہے کا چرچرانا آواز ہے، آسمان نور کا بنا ہوا، وہ نورانی دھوئیں کا بنا ہوا، وہ نورانی دھوئیں کا بنا ہوا آسمان کیسے چرچرائے؟ مگر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اطت السماء، آسمان چرچراتا ہے، آسمان چرچراتا ہے، وحق لہا ان تعطا، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آقا کیوں؟ اس کو کیسے چرچراتا ہے؟ فرمایا 4 انگل کے برابر بھی جگہ آسمان پر ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ کھڑا اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ 4 انگل کے برابر جگہ آسمان پر ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، تو آسمان کے ہر چپے چپے پر جب فرشتہ کھڑا عبادت کر رہا ہے، حضور نے فرمایا تو آسمان اتنے فرشتوں کے وزن سے چرچراتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب آسمان چرچراتا ہے میں محمد اس کی بھی آواز سن لیتا ہوں، میں محمد اس آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سن لیتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اب مخلوق تو بڑی بڑی دور ہے یار، اللہ کا عرش بھی مخلوق ہے، اللہ کا عرش بھی مخلوق ہے، اللہ سے ہر شے باتیں کرتی ہے، کائنات کی ہر شے مخلوق، کائنات کی ہر شے باتیں کرے، کائنات کی ہر شے کی آواز ہے۔ ہم کہتے ہیں جو فرشتہ سرکار کی قبر پہ کھڑا ہے اس کا کام تو صرف اتنا تھا کہ حضور تک درود پہنچائے، تو ہماری آوازیں سن لیتا کافی تھا، ساری مخلوق کی آوازیں کیوں سنتا ہے؟ بھائی توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ ساری مخلوق کی آوازیں، کام کیا ہے؟ کام دیکھنا، کام ہے محمد تک درود پہنچانا، آواز سنتا ہے ساری مخلوق کی، تو کیوں؟ اور رب یہی تو بتانا چاہتا ہے، رب بتانا چاہتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ محمد پہ درود تم پڑھتے ہو، اور میں نے کائنات کی ہر شے اس کام پہ لگا دی ہے کہ محمد پر درود پڑھتی رہے۔ کائنات کی ہر شے محمد پہ درود پڑھتی ہے، کائنات کی ہر شے محمد پہ درود پڑھتی ہے۔ جب ساری شے محمد پہ درود پڑھتی ہے تو پھر محمد کی بارگاہ میں درود پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ فرشتے کو ہر شے کی آواز سننے کی طاقت دی جاتی۔
फरिश्ता सारी मखलूक की बातें सुन ले, तुझे कोई एतराज़ ना हो। फरिश्ता सुन ले, हम कहें फरिश्ता सुन लेता है, तू खा जाए, हजम कर जाए बात को। हम कहें नबी सुन लेते हैं, तुझे हजम ना हो, इसका मतलब क्या है? फरिश्ता हजम हो जाता है, नबी का रिश्ता हजम नहीं हो रहा। तुझे हजम क्या नहीं हो रहा? बस एक तो सही, फरिश्ता सरकार का दरबान बन के खड़ा है, दरबार के हुक्म, दरबार पर चौकीदार बन के खड़ा है। वो जिसके खिदमतगारों की इतनी ताकत है, उस सरदार की ताकतें क्या होगी? अब जरा इसी पे थोड़ा सा एक जुमला, एक हदीस है, मैं ये आखिरी हदीस सुनाऊंगा जी, मैं आखिरी हदीस सुनाऊंगा। दिल तो था कि जरा और हदीसें सुनाऊं, मगर अब मैं ये आखिरी सुनाऊंगा। कोई गिला नहीं, इसलिए सुनाऊंगा आखिरी के काफ़ी वक्त हो चुका है। वो तो आप माशाल्लाह बैठे हुए अब मजमा बन गया है, लेकिन चूंकि वक्त बड़ा बंद हो चुका है इसलिए आखिरी सुनाऊंगा। आखिरी हदीस सुनाने लगा हूँ और फिर वही बात कहता हूँ, हदीस बड़ी कीमती है। असल में सरकार का तो हर फरमान ही बड़ा कीमती होता है, लेकिन जिससे हमारा अकीदा समझ में आ जाए वो हमारे लिए और भी कीमती हो जाता है। एक हदीस है जो आपने हमेशा सुनी हुई, उसका कुछ हिस्सा है जो आपने नहीं सुना, और सुना इसलिए नहीं कि किसी ने सुनाया नहीं। ये मैं अर्ज करूं, बहुत कम जगहों पर बहुत कम उलमा ये टुकड़ा सुनाते हैं जो मैं अगला सुनाने लगा हूं। हो सकता है किसी ने जिंदगी में न सुना हो सकता, लेकिन ये नहीं है, अल्लाह के बंदे बड़े हैं, हो सकता है कईयों ने सुना भी हो, मगर मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने ये टुकड़ा नहीं सुना होगा। हदीस सुनी है, बात आपने सुनी है, उस बात में एक बात है जो नहीं सुनी, तो अब जो इतनी कीमती बात है वो सुनने के लिए बड़ी तवज्जो चाहूँ। आपने सुना, पढ़ा भी होगा कि नबी करीम को हलीमा सादिया अपने गांव ले गई थी पालने के लिए। जब गांव ले गई थी तो सरकार दो आलम वहाँ रहते थे। अब जाहिर है आपके जो रिश्तेदार थे ना, हुजूर के जो चाचे थे, ये चाचे, क्योंकि हुजूर का बाप वो तो आपके पैदा होने से पहले ही वफात पा चुके थे, अब चाचों को और दादे को बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर के चाचे और आपके दादा ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद सरकार का पता लेने ताइफ जाया करते थे। आपको देखने ताइफ बचा दिया है तो बेखबर तो नहीं थे, ताइफ जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर के चचा अब्बास ये हुजूर को देखने गए। जब घर पहुंचे उस वक्त सरकार की उम्र थी 40 दिन। कितनी उम्र थी? 40 दिन। अब 40 दिन उम्र है, हज़रत अब्बास देखने गए, देखा तो एक झूला सा बनाया हुआ था हलीमा सादिया ने, और उस झूले में सरकार को लिटाया हुआ था। सरकार दो आलम का एक हाथ झूले की एक साइड से बांधा हुआ था। आम तौर पर दाइयाँ माएँ घरों में बीबियाँ वो बांध देती हैं कि बच्चा इधर उधर गिरे ना, उसके लिए हल्का सा हाथ बांधा हुआ था। हज़रत अब्बास ने हुजूर को देखा, वक्त रात का था, चांद निकला हुआ था, वक्त रात का था, चांद चढ़ा हुआ था। हज़रत अब्बास रात के वक्त में हुजूर को देख रहे हैं, सरकार झूले में हैं, मगर अब बच्चा, ऐसी मामला ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा बच्चे के पास जाए और उसे थोड़ा सा बुलाए तो बच्चा आंख फेर के उसकी तरफ देखता है, आवाज़ को सुनता है, उधर देखता है। लेकिन हुजूर इधर नहीं देख रहे थे जिधर अब्बास खड़े थे, सरकार की नजरें आसमान की तरफ थी, नजरें आसमान की तरफ थी। अच्छा, अब्बास ने एक मर्तबा देखा कि हुजूर की उंगलियां हिल रही हैं, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता हाथ की उंगलियां हिल रही हैं, तो नजर आसमान की तरफ और उंगलियां हिल रही। आधी बात आपने सुनी है, मैं अल्लाह के फजल से कहता हूँ आधी बात नहीं सुनी, आधी अगली आने वाली है जो आपने नहीं सुनी, और अगर आज आपने वो सुन ली
تو زندگی بھر یاد رکھیں گے، زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ سرکار کی انگلیاں ہل رہی تھی، یہ جو میں انگلیاں ہلا رہا ہوں خدا کی قسم کوئی نسبت اسے حضور کے انگلیوں سے نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں، کوئی مثال نہیں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے تصور میں جھولا ہو، آپ کی خیال میں ایک جھولا ہو جس میں سرکار لیٹے ہوں، عمر 40 دن ہو، رات کا وقت ہو، آسمان پہ چاند نکلا ہو، 14ویں کا چاند آسمان پہ کھڑا ہے اور ساری دنیا کا چاند جھولے میں پڑا ہے۔ بڑے توجہ، چاند آسمان پر، حضور کی انگلیاں ہل رہی ہیں، نظر آسمان کی طرف ہے، انگلیاں ہل رہی ہیں۔ عباس نے سوچا یہ اوپر ہی کیا دیکھ رہے ہیں، ایسے جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا چاند کو ایسے جیسے زلزلہ آیا ہو، چاند کبھی یوں ہوتا تھا، کبھی یوں ہوتا تھا، کبھی یوں ہوتا تھا۔ ایک لمحہ عباس چچا نے سوچا چاند نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، یہ چاند تو کبھی یوں نہیں ہلا، اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ جب چاند کی حرکت کو دیکھا، پھر پلٹ کے حضور کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا، جب انگلیوں کو دیکھا تو انگلیاں ہل رہی تھی۔ اب جو غور کیا عباس نے تو دیکھا جدھر جدھر انگلی ہلتی تھی ادھر ادھر چاند ہلتا جاتا تھا۔ توجہ رہے، توجہ رہے، حضرت عباس نے دیکھا جدھر جدھر انگلیاں ہل رہی تھی ادھر ادھر چاند ہلتا جا رہا تھا۔ یہ بات ہو گئی، یہ عباس نے منظر دیکھ لیا، واپس آ گئے، پھر زمانہ گزر گیا، پھر وقت آیا، حضور جوان ہوئے، 40 سال کی عمر کے ہوئے، وہاں 40 دن کے تھے، اب 40 سال کی عمر کے ہوئے، سرکار نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ عباس ابھی ایمان نہیں لائے، سرکار 13 سال مکے میں رہے، اعلان نبوت کے بعد عباس ابھی بھی ایمان نہیں لائے، سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، عباس ابھی بھی ایمان نہیں لائے، پھر سرکار نے مکہ فتح کر لیا، اب عباس ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے اب ایک دن کی بات ہے، اب اس دن کی بات ہے جب اتنے سالوں بعد عباس ایمان لائے نا، آج ایک دن کھڑے ہو کر حضور سے بات کر رہے۔ کتنے سالوں پہلے، کتنے سالوں پہلے کی بات ہے جو آج کر رہے ہیں۔ میں سال اگر گنوں 13 اور 9 22 اور 22 اور 40 62، یہ نا 22 اتنے ہی بنتے ہیں، 22 13 اور 9 تقریباً 60 سال سے زیادہ پرانی بات ہے۔ 60 سال پہلے عباس نے ایک منظر دیکھا تھا، 60 سال پہلے عباس نے جھولے میں انگلیوں کے اشارے سے چاند ہلتا دیکھا تھا۔ کب؟ 60 سال پہلے۔ آپ کی توجہ اس وقت مجھے جتنی مل رہی ہے نا، اگر یہ شروع سے آتی تو ہم کہیں اور ہو جاتے، لیکن اب معاملہ آپ کا بڑا گہری توجہ آپ کی ہے، اور میں بھی آپ کو اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات آج بتاؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی۔ حضرت عباس نے 60 سال پہلے، 60 سال پہلے، میں یہ اندازن بتا رہا ہوں، 60 سے زیادہ سال گزر جاتے، 60 سال پہلے ایک منظر دیکھا تھا۔ آج 60 سال کے بعد عباس حضور کے پاس کھڑے ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد، میں نے جو تیرا دین قبول کیا ہے نا، تو میں نے اس کی ایک نشانی دیکھی تھی۔ میں نے جو تیرا دین قبول کیا ہے نا، میں نے اس کی ایک نشانی دیکھی تھی، نشانی دیکھی تھی۔ نشانی کیا دیکھی تھی؟ عباس کہنے لگے میں نے دیکھا تھا جب آپ 40 دن کے تھے، آپ جھولے میں تھے، جدھر آپ کی انگلیاں ہلتی تھیں ادھر چاند ہلتا چلا جاتا تھا۔ میں اسی دن سمجھ گیا تھا جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ہلتا ہے یہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا۔ اچھا، عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے، بات ابھی آنے والی ہے، بات ابھی آنے والی۔ عجب معاملہ ہے، 60 سال پہلے چاند ہلتا دیکھا، مگر جب نبی نے اعلان کیا تو ایمان قبول نہیں کیا، انتظار کرتے رہے،
انتظار کرتے رہے۔ اللہ جانے عباس کس چیز کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ پھر وہ منظر بھی آیا، جب مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر مکے کے کافروں نے کہا تھا محمد تو ہم پہ جادو کر لیتا ہے، ذرا یہ چاند توڑ کے دکھا۔ یہ منظر کہاں آیا تھا؟ مکے میں، اور سرکار نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، وہی چاند جو کبھی انگلی کے اشارے سے ہلا کرتا تھا اب انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ عباس نے دیکھا اسلام پھر بھی نہیں لائے۔ اللہ اللہ اللہ، عباس کتنی نشانیاں دیکھ رہے تھے، اصل میں عباس یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں نشانیاں دیکھ کر، چاند ہلتا دیکھ کر، چاند ٹوٹتا دیکھ کر میں ایمان لے آؤں۔ ایمان تو اسی دن لے آئے تھے، مگر چاہتے یہ تھے کوئی دن ایسا ہو محمد کی انگلی ہلے میرا دل ہل جائے۔ عباس اس انتظار میں مدت رہے، میں اس دن کلمہ پڑھوں گا جب محمد کی انگلی سے میرا دل ہل جائے گا۔ اب جب آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو تیرا دین قبول کیا ہے نا، تو میں نے نشانی دیکھی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا دیکھا تھا؟ عباس کہنے لگے رأیتو کا تناغل قمرا، میں نے دیکھا تھا آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ حَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، آپ اسے اشارے کر رہے تھے۔ اچھا میری اگلی بات ہے، بات بڑی قیمتی ہے، پھر سے مجھے ڈر ہے۔ کچھ بندے بڑی توجہ لے رہے ہیں اور 2-3 بندے ایسے ہیں جن کا چہرہ پیچھے آگے ہو رہا ہے۔ اب کسی کا چہرہ ہل جاتا ہے تو میری نظر بھی ادھر جاتی ہے، کہیں کوئی اور چاند تو نہیں اترا ہلنے کے لیے۔ بھائی ذرا ایسے نہ کرنا، اب کوئی چاند نہیں ہل سکتا، اس لیے کہ اب محمد کی انگلیاں نہیں ہل رہی۔ اب مجھے ادھر ادھر نہ پھیرنے، ادھر ادھر، میری بات مکمل ہو لینے دے۔ میں آخری حدیث سنا رہا ہوں اور قیمتی حدیث سنا رہا ہوں، خدا را کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ عباس نے کہا میں نے دیکھا حیث اشرت الیہ مالا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ سرکار نے یہ سنا تو فرمایا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امام بیہقی نے دلائل النبوت میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو میں سنانے لگا ہوں، اور اس کا جو ٹکڑا کسی نے نہیں سنایا وہ بعد میں سناؤں۔ آدھی حدیث یہاں نہیں ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پہ لکھی ہوئی ہے۔ میں نے حوالے دے دیے پہلے، کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں کہاں سے سنا رہا ہے۔ اب جس کا جی چاہے دیکھے، کتابیں مارکیٹ میں، حدیث مارکیٹ میں، حدیث نہ ہو میں مجرم، حدیث ہو تو مانے نہ تو مجرم۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب دیکھیں کیا ہے، بڑا قیمتی، میں بھی رک کے پی کے اس لیے بات کر رہا ہوں، بات قیمتی ہے۔ حضرت عباس نے جب کہا نا کہ میں نے دیکھا جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ہل جاتا تھا، حضور نے فرمایا معاملہ یہ تھا کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکا، میں چاند سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ مجھے رونے سے روک رہا تھا۔ کیوں رونے سے؟ ہاتھ باندھا ہوا تھا سرکار کا، اس کی تکلیف ہو رہی تھی، سرکار کو اذیت ہو رہی تھی، رونا چاہتے تھے، چاند رونے سے روک رہا تھا۔ آقا نے فرمایا چاند مجھے رونے سے روک رہا تھا۔ یہ اتنی حدیث بیہقی نے لکھی دلائل نبوت میں، اتنی ہی سارے سنائیں گے۔ اب اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ اگلا ٹکڑا حضرت عباس نے یہ سنا
تو ذہن میں سوال آیا، میں نے تو بتایا ہے محمد کو کہ محمد تو 40 دن کا تھا اور تیری انگلیاں ہلتی تھیں تو چاند ہلتا تھا، میں نے تو یہ نظارہ دیکھا تھا، تب میں تو جوان تھا، میں نے تو یہ نظارہ دیکھا تھا، محمد کو کیسے پتا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ محمد کی عمر کتنی تھی تب؟ 40 دن کے بچے کو بعد میں بڑا ہو کر یاد رہتا ہے میں نے کب کب ماں کا دودھ پیا ہوا ہے؟ 2 مہینے کے بچے کو یاد رہتا ہے 2 مہینے میں جو کام اس نے کیے ساری زندگی آپ کو یاد رہتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے جب ہم 4 مہینے کے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کو کوئی بات یاد نہیں، کسی کو کوئی بات یاد نہیں۔ عباس نے جب بات سنائی کہ میں نے تجھے دیکھا تھا تو یہاں تک تو سمجھ آتا ہے کہ عباس نے دیکھا، آگے سے سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا ایسا دیکھا تھا ایسا ہوگا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے روک رہا تھا۔ بھائی سرکار کو کیسے یاد ہے؟ سرکار کو 40 دن کا واقعہ، جب 40 دن سرکار کی عمر تھی، سرکار کو کیسے یاد ہے کہ میں چاند سے باتیں کر رہا تھا؟ بتانا یہ تھا محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ تو ہے جسے کچھ یاد نہیں، وہ محمد ہے جسے بھولتا کچھ نہیں، کچھ بھولتا نہیں۔ اچھا حضرت عباس نے کہا، قیمتی جملے آگے آ رہے ہیں، حضرت عباس نے کہا، یہ سن کر حیران ہوئے نا کہ 40 دن کے تھے حضور، یاد کیسے ہے ان کو؟ کہنے لگے اَكُنْتَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ ابْنُ 40 يَوْمًا، محمد آپ کو یہ باتیں کیسے پتا؟ آپ تو تب 40 دن کے تھے۔ میرا خیال ہے آپ گئے ہیں تھک، کیونکہ وقت ہو گیا ہے کافی، وقت ہو گیا کافی۔ میں سنانا چاہتا ہوں پورے ہی ذوق کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں یار اب یہ مکمل کر اور ختم کر، ہم اٹھ کے جائیں، وہ میرے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، میرے لیے۔ میں نے یہی سنا کہ ختم کر دینی ہے بات، یہ پکی رہی آپ کے ساتھ، لیکن اس بات کو تو پورے شوق سے سن لو، اسے تو ضائع نہ کرو، قیمتی بات ہے، قیمتی بات ہے، قیمتی۔ حضرت عباس کا سوال آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد تمہیں کیسے پتا؟ تب تو تم 40 دن کے تھے۔ اَكُنْتَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ ابْنُ 40 يَوْمًا، آپ تو تب 40 دن کے تھے۔ اب سرکار کا جواب سننا ذرا، سرکار کا جواب قیمتی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عباس تم کہتے ہو مجھے کیسے پتا میں 40 دن کا تھا، مجھے کیسے پتا کہ چاند کا معاملہ کیا تھا؟ عباس میں تمہیں بتاتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس اللہ کی قسم لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت العشاء۔ سرکار نے فرمایا عباس اللہ کی قسم لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سن لیا کرتا تھا۔ لبیک یا رسول لبیک۔ جملہ سنا آپ نے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ عباس تم 40 دن کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
لوہے محفوظ پہ قلم چلا کرتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں اس کی بھی آواز سن لیا کرتا تھا۔ یار کمال نہیں ہے؟ لوہے محفوظ پہ قلم چلے۔ لوہے محفوظ کہاں ہے؟ زمین سے اوپر فضا، فضا سے اوپر ساتوں آسمان، ساتوں آسمان بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، لوہے محفوظ اس سے بھی اوپر ہے۔ لوہے محفوظ اس سے بھی، وہاں لوہے محفوظ اس پر چلے قلم، لوہے محفوظ پہ چلے قلم، محمد ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ یار جو ماں کے پیٹ میں آواز سن لیتا ہے وہ مدینے میں قبر میں آواز نہیں سن سکتا؟ وہ قبر میں آواز نہیں سن سکتا؟ اچھا تو مجھے تو یہ تو بتاؤ ذرا، جتنا فاصلہ زمین سے لوہے محفوظ کا ہے، کیا مدینے سے پاکستان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے؟ ذرا بتاؤ نا ذرا۔ او یار جو لوہے محفوظ کی آواز سن لے اس کے لیے پاکستان کی آواز سننا کتنا کہ مشکل ہے۔ تو ابھی تک پریشان ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو اللہ کے سوا سن کوئی نہیں سکتا؟ ہم کہتے ہیں ہاں، جسے اللہ طاقت نہ دے وہ تو قریب سے بھی نہیں سن سکتا، جسے اللہ طاقت نہ دے وہ تو قریب سے بھی نہیں سن سکتا، جسے اللہ طاقت دے وہ لوہے محفوظ کی بھی سن لیتا ہے۔ جو لوہے محفوظ کی بھی سن لے وہ اپنے امتی کی بھی فریاد سن لیتا ہے، جہاں سے امتی پکارے وہاں سے وہ سن لیتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نظر کا ہے۔ تیری نظر میں فرشتے کے سننے کی بات سمجھ تجھے آ جاتی ہے، محمد کے سننے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیری نظر صرف محمد کے انسان ہونے پر ہے، رب کا احسان ہونے پر نہیں۔ نظر کو بڑھا، نظر کو بڑھا، محمد کو بس اپنے جیسا انسان سمجھنے پر رک نہ جا۔ محمد صرف انسان نہیں، رب کا احسان بھی ہے، رب کا احسان بھی ہے۔ تو جو رب کا احسان ہے، جو کوئی محمد کو انسان، بس انسان تو ہے نا حضور، انکار نہیں، انسان ہے، مگر جو کوئی، میں جملہ مزید واضح کروں، جو کوئی محمد کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے میلاد منانا پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی محمد کو رب کا احسان سمجھتا ہے وہ میلاد منانا بند نہیں کرتا۔ فرق کتنا ہی ہے، اس نے اپنے جیسا انسان سمجھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جیسا میں پیدا ہوا ویسے محمد پیدا ہوا، اس لیے فرق نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ہم انسان ہیں، محمد صرف انسان نہیں، رب کا احسان ہے۔ اب چونکہ رب کا احسان آیا ہے تو ہمیں شکر میں جھک جانا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرا رب تجھ پر جو احسان کرے اس کا چرچا کیا کر، اس کا چرچا کیا کر۔ محمد احسان بن کے آئے، ہم چرچا کریں گے نا، ہم چرچا کریں گے تو چرچا محمد کا قائم رہے گا۔ تیرا کھاما تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، میرے گیتانو کی سمجھنے گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح دامے درمے سخنے قدمے اس محفل میلاد میں حصہ لیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور سید عالم کی محبت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔